اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے 10 ماہ مبارک، یہ وہ دن ہے کہ جب عالم اسلام کو بہت ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ بی بی خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور بی بی فاطمہ یتیم ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، کسی ماں کا چلے جانا، اور ماں بھی اگر خدیجہ جیسی ماں ہو، ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بہت بڑا غم تھا۔ خدیجہ کون ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کروں۔ خدیجہ خویلد کی بیٹی ہیں، عرب کی سب سے دولت مند اور باکردار خاتون، ایک ایسی خاتون کہ جن کے کردار کے چرچے دور دور تک ہیں، جن کے اعلیٰ کرداری کے چرچے دور دور تک ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے عقد کے پیغامات بھیجوائے، لیکن کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ سارے لوگ مجھ سے عقد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کیونکہ میرے پاس دولت ہے، تو اس نیت کو پیش نظر رکھے انہوں نے سارے عقد کے جتنے بھی پروپوزلز تھے سب کو ٹھکرا دیا، کیونکہ خداوند عالم نے ان کے لیے کچھ اور سوچا تھا، خداوند عالم نے ان کے لیے کچھ اور پلاننگز کی تھیں۔ اس وجہ سے خدیجہ کے دل میں کسی بھی انسان کے لیے وہ لگاؤ، وہ کھچاؤ، وہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوا کبھی بھی۔ ادھر بی بی خدیجہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت امانت دار انسان ہیں اور بہت ہی سچے انسان ہیں، تو بی بی خدیجہ نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے ذریعے تجارت کی جائے۔ انہوں نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ اگر آپ میرے ساتھ تجارت کریں گے تو میں آپ کو باقی لوگوں سے زیادہ منافع دوں گی، زیادہ حصہ دوں گی، کیونکہ حضور سرور کائنات کی نظر میں جناب ابو طالب کی زندگی تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور ان کی انکم کم ہے، تو حضرت محمد نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر یہاں سے جو سفر شروع ہوا، قریش کا سفر جاری ہوا تجارت کے لیے۔ حضرت محمد اس قافلے کا حصہ تھے۔ اس قافلے میں بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ان کی خدمت کے لیے بھیجا اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو، اور ان کے بارے میں مجھے جو بھی تم جانتے ہو وہ ان کے بارے میں مجھے بتانا سفر کے بعد۔ بہرحال یہ سفر بہت کامیاب رہا، اور اس سفر سے بہت فائدے ہوئے، اور ایک عیسائی راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں پیشن گوئی کی، اور یہ پیشن گوئی کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی ہیں، اور یہ بھی پیشن گوئی کی کہ ان کی رسالت بہت ہی کامیاب گزرے گی۔ جب یہ سفر تمام ہوا تو میسرہ نے خدیجہ بی بی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ یہ بہت ہی ایماندار انسان ہیں۔ یہ باتیں سن کر، ایک عیسائی راہب کی پیشن گوئی کو سن کر، قریش کی باعزت اور باکردار خاتون نے عقد کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن کیونکہ ایک عورت کے لیے عرب میں یہ دستور تھا کہ عورتیں پیغام بھیجوایا کرتی تھیں، لیکن کیونکہ بی بی خدیجہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی ایک دوست نفیسہ کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا، عقد کا پیغام حضرت محمد تک پہنچایا۔ اس سے پہلے ان کے چچا ورقہ بن نوفل نے بھی پیغمبروں کے بارے میں انہیں کافی باتیں بتائی ہوئی تھیں، اور وہ بتا چکے تھے کہ محمد نبوت کے بلند مرتبے پر فائز ہوں گے اور خدیجہ سے ان کی شادی ہوگی۔ ان ساری باتوں سے بی بی خدیجہ کے دل میں حضرت محمد کے لیے ایک نرم گوشہ پہلے سے موجود تھا۔ جب نفیسہ نے عقد کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تو حضرت محمد نے اپنے چچا سے بات کی اور اس عقد کے پیغام کو ایکسیپٹ کیا، اور اس طرح سے تاریخ کا بہترین حسین ترین نکاح پیش آیا۔ وہ ایک ایسا نکاح تھا جس نے عالم اسلام کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ بی بی خدیجہ نے ایک ایسی دولت مند خاتون جنہوں نے اپنے ان کے بال کے ایک بال میں موتیاں پرویا کرتی تھیں، وہ بی بی انہوں نے اپنی ساری دولت عالم اسلام پہ، ساری دولت اسلام پہ، دین اسلام پہ قربان کر دی۔ جناب خدیجہ سے 3 اولادیں ہوئی ہیں، قاسم، طاہر اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ قاسم اور طاہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لہٰذا
جناب خدیجہ کی ایک ہی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا اس دنیا میں موجود رہیں۔ دونوں فرزند بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اس کی وجہ سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اور باقی بی بی فاطمہ کے اندر جو خوبیاں تھیں اس کی وجہ سے جناب خدیجہ کو اور رسول خدا کو ان سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ اپنی شادی کے 25 بہترین سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ کے ساتھ گزارے، اور اتنے بہترین سال گزارے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ پر تب بھروسہ کیا جب دنیا نے مجھے جھٹلا دیا، جب دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا تو خدیجہ تھی جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ زوجہ کیسی ہونی چاہیے یہ بی بی خدیجہ ہمیں بتا کر گئی ہیں۔ خاتون زوجہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کے ہر دکھ سکھ میں، غم میں، پریشانی میں، ہر مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑی رہے، تاکہ شوہر کو گھر آئے تو اسے سکون محسوس ہو۔ بے شک اس بیوی کی وفات کا دن ہے جس بیوی نے رسول خدا کو کبھی ناراض نہیں کیا، جس سے رسول خدا ہمیشہ خوش گئے۔ تو آئیے مل کر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام عالم اسلام کو، اور شہداء معصومین اور وقت کے امام اور تمام عالم اسلام کو بی بی کے وفات کے پردرد واقعے پر تسلیت پیش کرتے ہیں، اور وقت کے امام سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل ہو۔ الہی آمین۔